ایک شان ہے، ایک فضیلت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر صحابہ اکرام، اشرف بشرہ صحابہ جو ان کی فضیلت ہے، پھر ان کے بعد اشرف بشرہ صحابہ کے بعد پھر خلفاء الراشدین صحابہ اکرام، 4 صحابہ اکرام جو ان کی فضیلت ہے۔ ان 4 صحابہ میں سے آج جس صحابی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جس شخصیت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، داماد رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے تاج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں آپ کو سناؤں آپ سنیں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم، آپ کا جو خاندان ہے، نسب ہے، یہ نبوت سے ملا ہوا ہے۔ اور آپ کے جو دادا ہیں عبد المطلب اور ان کے بیٹے ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد عبداللہ ہیں ان کے حقیقی بھائی بھی تھے۔ اور عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں ابو طالب، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اس وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والد محترمہ ہیں انہوں نے آپ کا نام اپنے باپ اسد بن ہاشم کے نام سے رکھا، اور ان کا جب نام رکھ دیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خیبر کے موقع پر یہ اشعار پڑھتے ہوئے کہا تھا، ان الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام رکھا گیا اس وقت آپ کے والد محترم گھر میں موجود نہیں تھے۔ جس وقت وہ گھر میں آئے ان کو یہ نام اپنا پسند آیا اور انہوں نے آپ کا نام علی رکھ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ حیدر یہ شیروں کے نام میں سے ایک نام ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت جو آپ کی کنیت ہے، آپ کی کنیت یہ ہے، ابو الحسن بھی آپ کی کنیت ہے۔ یہ ابو الحسن آپ کے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، جو آپ علیہ السلام کی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوئے۔ اور آپ کی ایک اور کنیت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ابو تراب بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ جب آپ اس کنیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا کرتے تھے تو آپ بڑے خوش ہوتے۔ اس کنیت کی وجہ کیا، اس کی وجوہات کیا ہے حضرات؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور اپنے داماد کو نہیں دیکھا، نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے پوچھا، اے بیٹی حضرت علی کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابا جی ہماری اور حضرت علی کے درمیان کچھ معاملہ ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپ نے صاحب کو حکم دیا کہ جاؤ تلاش کرو کہاں ہے حضرت علی۔ وہ صاحب تلاش کرنے چل پڑا، دیکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ وہ واپس آ جاتا ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس، کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آپ کا داماد مسجد میں سو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام جاتے ہیں مسجد کے اندر، جا کر دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے جسم پر ایک چادر لی ہوئی ہے، جو چادر آدھی زمین پر ہے اور آدھی آپ کے جسم پر ہے۔ آپ اس طرح اس چادر پر مٹی لگی ہوئی ہے، آپ اس طرح اس چادر کو جھاڑنے لگے، جسم پر بھی مٹی اور چادر پر بھی آپ علیہ السلام اس طرح جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے، قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ اس کنیت کی یہ وجہ ہے
اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو تراب لقب بھی آپ علیہ السلام نے دیا ہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بننے لگا، جب قریش کے لوگ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنے پر متفق ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اس سازش سے آگاہ کر دیا، اس پریشانی سے اور اس آزمائش سے آگاہ کر دیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام امت مسلمہ میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑے دانا اور حکیم تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ جو لوگ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ آپ کے بستر کو دیکھتے رہ جائیں اور آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی، آج آپ میرے بستر پر سوئیں اور میرے بستر پر آرام کریں۔ حضرات، غور کرنے کی بات ہے کہ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے جرأت مند جو نبی معظم علیہ السلام پر بستر پر سوئے، اور سوئے بھی اور دشمن کے نرغے میں پھنسا رہے۔ دشمن دروازے کے باہر دشمن کھڑا ہے، کب آپ السلام نکلے اور آپ کو قتل کریں، اور اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی، یہ مکہ والے کو کچھ امانتیں ہیں، آپ ان کو دے کر صحیح سلامت پہنچا کر ان تک آپ ہی میرے ساتھ آ جانا۔ فتح الباری کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ فتح الباری کے اندر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، یہ میری ایک چادر ہے، حجر کی چادر، جس کا نام حجر کی چادر آپ سلام کہتے تھے، ان کو اپنے اوپر لپیٹ لینا، اور جب تم یہ چادر لپیٹ لو گے تمہیں کفار کی طرف سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ فتح الباری کے اندر حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں آپ علیہ السلام کے، آپ کا ارشاد ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ علی، ایک طرف کسی امام کا قول آ جائے اور دوسری طرف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ علی وہ شخص ہیں یہ کہتے ہیں کہ کسی کے قول کی وجہ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک طرف کسی امام کا قول آ جائے اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اور آپ کا ارشاد بھی ہے کہ میں کسی امام کے قول کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی حدیث پر نہیں چھوڑ سکتا۔ واقعہ بڑا مشہور ہے آپ علیہ السلام کا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے